صفحہ نمبر 113 اور 114، پیج 113 اینڈ پیج 114، احادیث نمبر ہے 19۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے دانے برابر بھی بھلائی تھی، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرا برابر بھی بھلائی تھی۔ تشریح، جیسا کہ بحث احادیث سابقہ کی تشریح میں مفصل اور مدلل طور پر لکھا جا چکا ہے، اسی طرح اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد دین اسلام قبول کرنا اور اس کا اقرار کرنا ہے، اور اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے کو اسلام سے وابستہ کرتے ہیں اور ان کے دل میں ذرا برابر خیر یعنی نور ایمان ہو، تو وہ بالآخر دوزخ سے نکال ہی لیے جائیں گے۔ اسی روایت میں 3 جگہ خیر کا لفظ آیا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے بھلائی کیا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ کی اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں، جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، بجائے خیر کے ایمان کا لفظ بھی آیا ہے، جو اس بات کا صاف قرینہ ہے کہ یہاں خیر سے مراد نور ایمان ہی ہے۔ ایک یہ کہ بہت سے لوگ کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود اپنی بدعمالیوں کے سبب دوزخ میں بھی ڈالے جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے دلوں میں خفیف سے خفیق اور ضعیف سے ضعیف حتیٰ کہ حدیث کی تصریح کے مطابق ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، تو بالآخر وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادنا سے ادنا درجے کا مومن بھی کافروں مشرکوں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہے، اگرچہ وہ اعمال کے لحاظ سے کیسا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ اس مضمون کی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں حضرت انس کے علاوہ حضرت ابو سعید خضری، حضرت جابر رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ مضمون ان حضرات کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو موسیٰ وغیرہ متعدد صحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے۔ بہرحال فن حدیث کی معرفت اور علوم حدیث میں بصیرت رکھنے والوں کے نزدیک یہ مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، بلکہ صحیحین میں حضرت ابو سعید خضری کی جو مفصل روایت ہے، اس میں صراحت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ جو گنہگار مسلمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کے حق میں نجات یافتہ مومنین اللہ تعالیٰ سے بڑے الہا کے ساتھ عفو درگزر اور بخشش و کرم کی استدعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس استدعا و التجا کو قبول فرما کر انہی کو اجازت دے دیں گے کہ جس میں ایک دینار برابر خیر بھی تمہیں نظر آئے اس کو نکال لو۔ چنانچہ ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی نکال لی جائے گی، پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ ایسے لوگوں کو بھی نکال لو جن میں نصف دینار کے برابر خیر بھی ملے، نصف دینار کے برابر خیر بھی تمہیں نظر آئے، چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی نکال لی جائے گی، پھر حکم ہوگا ایسے لوگوں کو بھی نکال لو جن کے اندر ذرا برابر خیر بھی تمہیں نظر آئے، چنانچہ پھر بہت بڑی تعداد اس درجے کے لوگوں کی بھی نکال لی جائے گی، اور اس کے بعد یہ سفارش کرنے والے خود عرض کریں گے، ربنا لم نظر فیہا خیرن، خداوندہ اب دوزخ میں ہم نے کچھ بھی خیر رکھنے والا کوئی آدمی نہیں چھوڑا ہے،
اس کے بعد حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا شفعت الملائکۃ و شفعت النبیون و شفع المؤمنون ولم ولم یبق الا ارحم الراحمین فیکبزوا قبضۃ فیخرجوا منها قوما لم یحلموا خیرا کتا۔ فرشتوں کی بھی سفارش ہو چکی اور نبیوں کی بھی سفارش ہو چکی اور مومنین کی بھی سفارش ہو چکی اور ان کی سفارشیں قبول بھی کی جا چکی، اور اب بس ارحم الراحمین ہی کی باری رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے مغفرت و رحمت کے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہ ہوگا۔ آگے حضرت ابو سعید کی اسی حدیث کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق یہ بھی ہے کہ ہؤلاء اتقاء اللہ الذی ادخلهم اللہ الجنۃ بغیر عمل عملوہ ولا خیر قدموہ۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے چھوڑے ہوئے ہوں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا بغیر عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر خیر کے جو انہوں نے پیش کیا ہو۔ گویا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت ہی ضعیف اور نہایت ہی خفی ایمان کے سوا عمل صالح اور خیر کا کوئی سرمایہ بالکل نہ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو بھی اپنے رحم و کرم سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس مسئلہ میں اسلام کی ابتدائی صدیوں میں مرجئہ اور خوارج نے افراد اور تفرید کی راہ اختیار کی تھی، اور آج کل بھی بعض حلقوں کا رجحان افراد کی طرف اور بعض کا تفرید کی طرف ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے حدیث کی نفس تشریح سے زیادہ چند سطریں لکھنی ضروری سمجھی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔